بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی سوال جواب کی خصوصی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے آج جو سوالات ہیں ان کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ عبد المتین سانڈی ہردوئی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، سلام کے بعد مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ کون والی مہندی جو عورتیں اپنی زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کے استعمال کرنے سے وضو غسل ہو جاتا ہے وغیرہ، یا اس کے استعمال کرنے میں ہمارے علماء کرام نے کوئی قباحت بیان کی ہے؟ جواب مرحمت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ درخت کی پتی والی مہندی یہ اصل مہندی ہے، اسی کے لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی کے اصل فائدے ہیں، صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، گرمی بھی کاٹتی ہے۔ باقی یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا کون والی مہندی، اس میں طرح طرح کی مہندی آ رہی ہیں، یہ ایک مستقل فن بن گیا ہے۔ اس میں اگر کوئی مہندی ایسی ہے جو ناخن پالش کی طرح ہے، جس میں نیچے پانی نہیں جاتا، جس کی علامت یہ ہے کہ آپ کسی کاغذ میں کون والی مہندی لیپ دیں اور اس کو سوکھ جانے دیں، پھر اوپر سے پانی ٹپکائیں، مہندی کے اوپر سے پانی ٹپکائیں، دیکھیں نیچے کاغذ گیلا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نیچے کاغذ گیلا نہیں ہو رہا ہے اوپر مہندی کے اوپر پانی ٹپکانے سے، تو علامت ہے اس بات کی کہ اس مہندی کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا ہے، پھر تو اس مہندی کے لگانے والا اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا ہوگا کھال میں، تو اس لیے وہ جو ہے غسل وضو صحیح نہیں ہوگا اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ناخن پالش کی طریقے سے ہے کہ ناخن میں جو پالش لگا لی جاتی ہے، ایسی پالش جو چھوٹتی نہیں ہے بغیر اس کو کھرچے ہوئے، جیسے جو پینٹ وغیرہ ہوتا ہے وارنش ہوتی ہے تو وضو نہیں ہوتا، ایسی اس میں بھی وضو نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر مہندی جو آ رہی ہیں 90% وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ جو ہے پرت بھی جم جائے اس میں، لیکن پانی پہنچنے سے وہ نہیں مانی جاتی ہیں، اور عام طور پر ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مہندی لگائے تو اس سے وضو غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی پرت اس میں نہیں جمتی جو نیچے پانی پہنچنے سے مانع بنے، رکاوٹ بنے۔ اگلا سوال تہنیہ فاطمہ، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مسئلہ کہ دو عمر رسیدہ میاں بیوی جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، کچھ سال قبل نفلی حج و عمرہ کیے، میاں کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، وہ صحیح حرم شریف کے الیکٹرک ویل چیئر پر کرتے ہیں اور بیوی کو بھی ان کے ساتھ صحیح کرا لیتے ہیں، لیکن اس حج نفلی میں دونوں طواف زیارت اور صحیح الیکٹرک چیئر پر کیے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر کو کچھ مجبوری تھی، لیکن بیوی کو اتنی مجبوری نہ تھی کہ وہ الیکٹرک چیئر پر طواف زیارت و صحیح کرے، صرف مجبوراً شوہر کے کہنے پر انہیں ساتھ کرنا پڑا، کیا اس صورت میں کوئی دم یا جرمانہ ہے؟ بیوی نے کچھ ریال اس غلطی کے لیے صدقہ کیے حرم میں، کیا وہ کافی ہے؟ اس طرح کچھ عمرہ کی صحیح بھی اسی طرح ہوئی، کیا کوئی جرمانہ ہے دونوں کو یا صرف بیوی کو؟ وضاحت کے ساتھ جواب سے نوازیں، دل پر اس غلطی کا بوجھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جواب یہ ہے کہ بغیر عذر کے پیدل صحیح نہیں کی، اس سے واجب چھوٹا، چونکہ پیدل صحیح کرنا واجب ہے، اور بغیر عذر کے پیدل کو صحیح اور جو ہے طواف کو چھوڑ کر کے ویل چیئر پر کرنا یا ویسی لوگوں کے سہارے کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا جو ہے دم دینا چاہیے، لہذا صدقہ تو آپ نے دیا ہے، اس میں احتیاطاً جو ہے دم دے دیں۔ اگلا سوال جناب خضر علی، سلام کے بعد پوچھتے ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فجر کی 2 سنت اور ظہر کی 4 سنتیں چھوٹ جائیں تو میں فرض کے بعد اسے ادا کر سکتا ہوں؟ دونوں سنتیں موقدہ ہیں، فجر کی بھی وہ زیادہ اہم ہے اور ظہر کی جو شروع کی 4 سنتیں وہ بھی سنتیں موقدہ ہیں، لہذا دونوں کو نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن فجر کی 2 سنت اشراق کے وقت پڑھنا چاہیے اور ظہر کی 4 سنتیں ظہر کے فوراً بعد 2 سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے، یہ افضل طریقہ ہے۔ باقی اگر کوئی شخص فوراً پڑھ لیتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن فجر کی 2 سنتوں کو اشراق کے وقت پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال جناب شہاب الدین صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے اور اپنا سوال انہوں نے آڈیو میں بھیجا ہے، ان کا آڈیو میں سوال سن لیتے ہیں پہلے ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے مفتی صاحب؟
مفتی صاحب ایک مسئلہ دریافت یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں میرے کچھ مکان ہیں دہلی میں جو میں کرائے پہ دیتا ہوں. اصل میں بعض دفعہ کچھ ایسے مطلب کرایہ دار آتے ہیں کہ جن کا جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ شرعی اعتبار سے مطلب جائز نہیں ہوتا، چونکہ وہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں، جسے انڈین گورنمنٹ نے الاؤ بھی کر دیا ہے، لیونگ ریلیشن شپ جسے بولتے ہیں. تو کیا ایسے کرایہ دار کو کہ جن کے نکاح نہیں ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کو رہنے کے لیے ہم دے سکتے ہیں اپنا کمرہ کرائے پہ؟ ہمیں تو کچھ گناہ نہیں ہوگا اس کے لیے. چونکہ میرے ذہن میں تھا کہ چونکہ جو غیر مسلم ہے تو ان کا اگر نکاح بھی ہے تو وہ بھی فاسد ہے، تو وہ بھی زنا میں ہی داخل ہے. تو کیا اس میں مطلب شرعی حکم ہے؟ ذرا بتائیے. جی جواب یہ ہے کہ یہ تو خیر آپ نے غلط کہا کہ جو غیر مسلم ہے وہ ان کا نکاح جو ہے فاسد ہے، لہذا وہ تو غیر مسلم جوڑے وہ زنا ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، شریعت نے اس نکاح کو تسلیم کیا ہے. چنانچہ اگر دونوں مسلمان ہو جائے ایک ساتھ تو جو نکاح کفر کے زمانے میں تھا اس کو شریعت کہتی ہے دوبارہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے میاں بیوی وہ میاں بیوی ہی نہیں ہے، چونکہ شریعت کے اعتبار سے نکاح میں نہیں ہے. لیکن شریعت کے اعتبار سے انہوں نے جو اپنے مذہب کے مطابق نکاح کیا ہے اس کو نکاح ہی کہا ہے شریعت نے بھی. اور رہ گئی یہ بات کہ جو بے نکاح لوگ آ جاتے ہیں، عاشق معشوق بن کر آ گئے اور گرل فرینڈ لے کر آ گئے اور وہ پھر آپ کے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، تو آپ ان کو کرایہ پر کمرہ دے رہے ہیں، تو کیا آپ گنہگار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہی آپ کے سوال کا منشا ہے. جواب یہ کہ اگر آپ کو یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ یقیناً میاں بیوی نہیں ہیں اور یہ یہاں پر عیاشی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے جو اٹھیا بنا رہے ہیں، تب تو آپ کے لیے ان کو کمرہ دینا مکروہ ہوگا. آپ اس کی تحقیق نہ کریں اور آپ کو یقین سے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ میاں بیوی ہیں کہ نہیں ہیں، پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے. وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ اپنے فعل کے خود گنہگار ہوں گے. آپ نے تو جگہ ان کو فراہم کی ہے کرائے پر اور آپ نے کا مقصد ان کو گناہ کی دعوت دینا نہیں ہے، تو پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے، وہ اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہوں گے. ہاں اگر پہلے سے معلوم ہو جائے تو پھر کراہت ہوگی، مکروہ ہوگا ان کو کرائے پر دینا. انہی کا اگلا سوال کہتے ہیں، دوسرا سوال بنت صلاح الدین کا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کا درود بھیجنا چاہیے کیونکہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور ان میں بھی جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تب اس کو دہرایا جاتا ہے، تو اس میں درود پڑھنا چاہیے. جواب یہ ہے کلمہ طیبہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یا تلاوت میں محمد رسول اللہ والذین معہ، تو تلاوت، ذکر، اذان اس میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا. یعنی جیسے ہم قرآن پاک نماز میں پڑھ رہے ہوں اور آیت آ جائے وہاں محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا منع ہے. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس موقع پر کسی نے درود پڑھ دیا، بے وقت درود پڑھنے کی وجہ سے نمازی فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے اذان میں حکم یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے اس کو دہرایا جائے. لہذا مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ہے، لہذا وہی دہرانے کا حکم ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لے تو منع نہیں ہے، لیکن اصل حکم اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے کے دہرانے کا ہے. لہذا جو لوگ صرف درود پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ نہیں دہراتے وہ اذان کے جواب دینے میں کوتاہی کرتے ہیں. ان کو اذان کا کلمہ پہلے دہرانا ہے. اسی طریقے سے کلمے کے اندر بھی ہے کہ البتہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، جو کلمہ وغیرہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حرج نہیں ہے. وہ جو اصل مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے، تذکرہ آئے تو درود پڑھا جائے. مراد یہ ہے کہ گفتگو میں، مجلس میں، بیان میں جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر آئے تو اس میں درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ تلاوت میں اور ذکر میں اور اذان میں نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہے. اگلا سوال حفیظ الرحمان کہتے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیوی ڈپوزٹ میں گھر لینا کیسا ہے؟ یعنی زیادہ پگڑی دے کر بغیر کرائے کا یا کم کرائے کا گھر لینا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائے. جواب یہ ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ یہ دے کر کے جو کرایہ کم کرایا جاتا ہے، اگر وہ کرایہ اتنا کم کرا لیا گیا جتنا کرایہ ریٹ جو ہے عام طور پر شہر میں چل رہا ہوتا ہے، یا بالکل کم کرا لیا گیا کہ کرایہ بالکل نہیں دیں گے اور یہ ہیوی ڈپوزٹ آپ ہم سے لے لیجئے، جب مکان خالی کریں گے تو آپ سے ہم اپنی رقم واپس لے لیں گے، یہ ناجائز ہے. یہ ایک قسم کی جو ہے رشوت ہے جو آپ دے رہے ہیں، اور یا یہ کہ
قرض سے نفع اٹھانا ہے، تو یہ قرض سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہیوی ڈپوزٹ دے کر کے بالکل کرایہ معاف کرا لینا یا بالکل کم کرا دینا نہ کے برابر، یہ صحیح نہیں ہے۔ اتنا کرایہ پھر بھی رہنا چاہیے ڈپوزٹ دینے کے بعد جتنا کرایہ عام طور پر شہر میں چل رہا ہوتا ہے، اس سے 19-20۔ اگلا سوال جناب بنت محمد طارق، سوال ہے اگر کسی شخص کے دن میں کئی سال کی قضا عمری کی نماز ہو، دن میں یعنی ذمے میں، اگر کسی شخص کے ذمے میں کئی سال کی قضا عمری کی نماز ہو، اب وہ پڑھ رہا ہے انہیں، تو وہ اسی دن کی نماز کو کتنا شارٹ کر سکتا ہے؟ فجر کی 2 سنت فرض، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض، عصر 4 فرض، مغرب 3 فرض، عشاء 4 فرض اور 3 وتر 2 نفل، کیا ایسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر ہر نماز کے بعد قضاء عمری کی نماز۔ آپ نے جو تفصیل لکھی ہے اس میں عشاء میں 4 فرض 3 وتر 2 نفل، 2 نفل نہیں، عشاء پڑھیں گے شارٹ کر کے تو 4 فرض 2 سنت 3 وتر، مغرب ٹھیک ہے 3 فرض 2 سنت، عصر 4 فرض ٹھیک ہے، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض، اس میں 2 سنتیں اور ملائیے 2 سنت بعد کی، فجر کی 2 سنت اور 2 فرض، یہ صحیح ہے، اور باقی پھر جو ہے قضاء عمری میں وقت لگائے، ایسا کرنا درست ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور تو وہ ان کی اور قضاء عمری زیادہ ہے تو ان کے لیے ایسا کر لینا زیادہ اچھا ہوگا۔ اور جو نوجوان ہیں وہ ہمت کرے، قضاء عمری بھی پوری پڑھے، اور جو وقتیہ نمازیں، جو دن کی نمازیں، جو روزانہ کی نماز چل رہی ہے ساتھ ساتھ، وہ بھی بھرپور پڑھے۔ اگلا سوال بنت طارق، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا برائے مہربانی نیچے لکھے 4 سوال کے جواب بتا دیں۔ نمبر 1 کہ رات میں پڑھنے والے اذکار مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں جیسے سورہ ملک وغیرہ؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی چاہیے کیا؟ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ایسا ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جواب یہ کہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ لوگ پڑھتے ہیں، وہ آیت الکرسی نہیں، وہ دوسری دعا ہے، وہ بھی بعض حدیثوں سے ثابت ہے جو بسم اللہ الذی اللہم اذھب عن الہم والحزن اور یا قویو 11 مرتبہ، یہ ماتھے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں۔ لہذا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھیں، لیکن ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یوں پڑھیں۔ تیسرا سوال ان کا، کیا نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے؟ نہیں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اور نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ البتہ جب زیادہ تھک جائے، خصوصاً تہجد کے بعد جب وطر پڑھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وطر کے بعد پھر 2 نفل جو ہے بیٹھ کر پڑھتے تھے، چونکہ تہجد میں اور وطر میں ہی آپ بہت اپنے کو تھکا لیتے تھے۔ آخری سوال ان کا ہے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی لڑکی پبلک پیلس میں اکیلی ہو تو کیا ماسک لگا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، ماسک لگا کے نماز ہو جاتی ہے، مجبوراً تو مردوں کی بھی ہو جاتی ہے، عورتوں کی تو ہو ہی جائے گی، الا یہ کہ ماسک کوئی اتنا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، نماز کے الفاظ ادا کرنے میں اس ادائیگی نہ ہو پا رہی ہو تو پھر مکروہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ارحم انصاری، انہوں نے سلام کے بعد کہا مفتی صاحب ولیمے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کا سوال بہت ہی شارٹ ہے، ولیمے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ ولیمہ شرعاً واجب ہے کہ سنت ہے کہ فرض ہے، تو جواب یہ کہ ولیمہ سنت ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق کرنا سنت ہے، ریا و فخر و نمود کے ساتھ کریں گے تو غلط ہوگا۔ اگلا سوال وہاب بیگ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے جوابات سے بہت تشفی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ غیب کی چیزیں نظر آنے کے بعد کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ اس میں فرمائیں کہ خودکشی سے پہلے جو کلمہ پڑھ لے، اصل تو فرشتوں کو دیکھنے کے بعد پڑھا تو ایمان پر مرنا ہوگا، پر کچھ سمجھا دیجئے۔ آپ کے سوال میں کچھ عبارت لگتا رہا کٹ رہی ہے۔ دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے لگ جائیں، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب خرخرا لگ جائے، سانس اکھڑ جائے، تو وہ عالم غیب عالم مشاہدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اگر جو شخص ایمان نہیں لایا تھا وہ ایمان لانا چاہے، جس نے توبہ نہیں کی تھی اب توبہ کرنا چاہے، تو اس کی توبہ کا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ جیسے فرعون ایمان لانا چاہ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اب وقت جا چکا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یہ کہا تھا۔ لہذا اگر کسی نے پہلے، اور ایمان معتبر جب ہوگا
کہ اس سے پہلے وہ ایمان لایا ہو اور پھر اس ایمان پر باقی بھی رہا ہو۔ خودکشی کرنے والا پہلے تو اطمینان کی حالت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب موت طاری ہوئی تو کلمہ ختم بھی ہو گیا اور ایمان اس کا بدل گیا، خدا نخواستہ۔ تو اصل تو یہ ہے کہ غیب کے عالم غیب میں ایمان والا ہو، اور فرشتے جب اس کی جان نکال لے ہو تو وہ ایمان باقی بھی ہو۔ تو ایمان پہلے سے ہو اور موت کے وقت ایمان باقی بھی ہو تو وہ نجات کا سامان بنے گا۔ اور اگر اس میں سے کسی وقت میں پہلے سے ایمان والا نہیں تھا، فرشتے کو نظر آنے کے بعد ایمان والا بنا، یا پہلے سے ایمان والا تھا، فرشتے جب نظر آئے تو وہ مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، شیطان کا شکار ہو گیا، تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ تو اس لیے جو ہے ہمہ وقت ایمان مطلوب ہے، دونوں وقتوں میں ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اگلا سوال عبد المجید خان کانپور کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہندو مسلم کے بیچ میں رہتے ہیں، جہاں ان کا گھر ہے تو ان کے بغل والے گھر میں کوئی ہندو ختم ہو گیا تھا، تو اب ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مت نکلو کچھ دن تک، اور نہ چھت پر جاؤ رات کو، اور جس دن وہ ختم ہوئے ہیں تو ان کے گھر والوں نے کچھ گوشت کی ہڈی اپنے گھر پر رکھ دی، تو کیا یہ سب خرافات کرنا ان لوگوں کا صحیح ہے؟ دوسرا مسئلہ، اور ہمارے گھر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو گوشت ضرور بناؤ، میری امی یہ سب چیزوں کو مانتی نہیں ہے مگر لوگ ان کو مجبور کرتے ہیں، اور بھی کئی باتیں کہتے ہیں کہ جمعرات کو بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ ہی صحیح راستہ دکھائیں ایسے لوگوں کو۔ جواب یہ ہے کہ ہندو مسلم کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے یہ ہندوانہ مزاج ان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ شرن ان کی حیثیت کچھ نہیں، توہمات کی ہے، رسومات کی ہے، خام خواہی باتیں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی سنت شریعت سیکھتا نہیں، سنت شریعت پہ چلتا نہیں، تو وہ ایسی الٹی سیدھی باتوں میں پڑ جاتا ہے۔ بھائی جمعرات کو گوشت کیوں نہ بنائے، جمعرات کو بال کیوں نہ کاٹے، جمعرات کو گوشت بنانا کیوں ضروری ہے، اور جو ہے کوئی ختم ہو گیا ہے تو ہم کیوں نہ نکلیں، اور جو ہے چھت پر کیوں نہ جائیں، اور گوشت کی ہڈی اپنے گھر پر کیوں رکھیں۔ بھائی بلا وجہ کی باتیں ہیں، اس لیے اس طرح کی توہمات سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ شریعت میں بہت صاف ستھری چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جناب محمد جاوید کانپور کہتے ہیں کیا عقیقے میں کپڑے یا کوئی بھی ہدیہ لینا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک تو ہدیہ رسمی ہوتا ہے، بیواری لین دین ہوتا ہے، وہ تو نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ہدیہ خوشی میں صلہ رحمی کے لیے مخلصانہ دوست احباب کے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں دینے والے پر بوجھ نہیں ہوتا، لینے والے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جو رسمی و بیواری ہدیہ ہوتا ہے جس کو منع کیا جاتا ہے، اس میں دینے والا بوجھ محسوس کرتا ہے اور لینے والے کو خوشی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہدیے کے بجائے ہمیں آپس میں مخلصانہ ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں کہ وہاں سے اتنا آیا تو اتنا ہی دینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دوسرے کا جی خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا۔ حدیث میں تو ہے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو عقیقے کے موقع پر کوئی ہدیہ مخلصانہ دے دے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اگلا سوال جو آخری سوال ہے، محمد طاہر صاحب طلاق محل کانپور کہتے ہیں سلام کے بعد مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز زیرو انٹرسٹ پر فائننس کروا رہے ہیں، کوئی چیز زیرو انٹرسٹ پر فائننس کروا رہے ہیں تو کیا اس میں تو فائل چارج لگتا ہے، وہ بھی بیاج کی شکل میں ہی ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیسے؟ زیرو انٹرسٹ کا مطلب یہ کہ انٹرسٹ پڑ ہی نہیں رہا ہے، سروس چارج پڑ رہا ہے یا جو ہے فائل چارج لگ رہا ہے، تو پھر وہ تو سرکار کی اپنی اسکیم ہوگی، اور سرکار کی اسکیم کے معنی یہ ہے کہ سرکار گویا آپ کو رعایت میں ایک چیز فراہم کرنا چاہتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے۔ جو سودی اسکیمیں ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ اس میں سود جڑتا ہے، اور تو وہ پھر وہ منع ہوتا ہے۔ یہ تھے آج کے سوالات جوابات، کچھ لمبے ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی صاحب کا کوئی سوال رہ گیا اور نہ آیا ہو، تو انشاءاللہ اس کو ہم مستقل ویڈیو میں، چونکہ جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو بعض سوال ہمیں چھٹنی کرنے پڑ جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ مکمل ویڈیو کی شکل میں کسی دن اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اب اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔